اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ فطرہ کے بارے میں، چونکہ بہت سارے سوالات بھی ہم تک پہنچے ہیں تو ان سوالات کے جواب بھی اسی گفتگو کے اندر ہو جائیں گے، اور ہم بیان کریں گے کہ زکوٰۃ فطرہ کیا ہے، زکوٰۃ فطرہ کس کے اوپر واجب ہے، زکوٰۃ فطرہ کی مقدار کتنی ہے، زکوٰۃ فطرہ کس جنس میں دیا جاتا ہے، زکوٰۃ فطرہ کب واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ فطرہ کب ادا کی جا سکتی ہے، زکوٰۃ فطرہ کس کو ادا کی جا سکتی ہے، اور جس کو ادا کی جا سکتی ہے اس کی کون کون سی شرائط ہیں۔ یہ تمام چیزیں آج ہم اس گفتگو میں عرض کریں گے، چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر ایک عمل، ایک چیز کے جو انسان کے شامل حال ہوتی ہے اور واجب ہو جاتی ہے، وہ زکوٰۃ فطرہ ہے۔ سب سے پہلے میں اس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، زکوٰۃ فطرہ کس مال پر ادا کی جائے، بہت سارے نظریات ہیں اس کے اوپر، بہت سارے فقہی ابحاث ہیں اس کے اوپر، بہت سارے افراد نے اپنا اپنا نظریہ پیش کیا ہے۔ یہاں پر جو مقصود اور منظور ہے وہ یہ چیز ہے کہ دیکھیں، زکوٰۃ فطرہ کے لیے فقہاء کے اندر ایک بحث ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کس مال کے اوپر دی جائے۔ آیا وہ مال کے جو انسان سارا سال کھاتا ہے اس کے اوپر دی جائے، یا وہ مال کے جو تمام افراد جس جگہ پہ وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہ جو کھاتے ہیں، تو جو غالبی جنس ہے، غالبی غذا ہے، اس کے اوپر دی جاتی ہے۔ دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں فقہ کے اندر، قوت غالب شخصی، قوت غالب نوعی۔ انتہائی توجہ طلب نقطہ ہے، اگر اس نقطے کو انسان سمجھ جائے تو اس کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ اس نے کس مال کے اوپر زکوٰۃ فطرہ کو ادا کرنا ہے۔ دو اصطلاحات ہیں، قوت غالب شخصی اور قوت غالب نوعی۔ ہے کیا؟ پہلے ان اصطلاحات کو سمجھ لیجئے، اس کے بعد پھر ہم آپ کے لیے آسان ہوگا کہ زکوٰۃ فطرہ کس مال کے اوپر واجب ہے۔ قوت غالب شخصی یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ سارا سال وہ ایک غذا کو زیادہ غالبی طور پر زیادہ استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے سارا سال وہ فاسٹ فوڈ کھاتا ہے۔ ایک شخص، میں دوبارہ عرض کر دوں، ایک شخص سارا سال فاسٹ فوڈ کھاتا ہے، وہ گندم نہیں استعمال کرتا، وہ چاول استعمال نہیں کرتا، وہ بریڈ استعمال نہیں کرتا، وہ کھجور استعمال نہیں کرتا، وہ کشمش استعمال نہیں کرتا، وہ جو استعمال نہیں کرتا، فقط اور فقط فاسٹ فوڈ یوز کرتا ہے۔ یہ ہے قوت غالب شخصی، یعنی وہ غذا، وہ چیز کہ جو ایک شخص ذاتاً ایک نفر خود استعمال کرتا ہے غالبی طور پہ طول سال میں، اس کو کہتے ہیں قوت غالب شخصی۔ مثال کے طور پر ایک شخص سارا سال کیا کرتا ہے؟ فاسٹ فوڈ استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اصطلاح ہے قوت غالب نوعی یا قوت غالب بلدی۔ قوت غالب نوعی کس کو کہتے ہیں؟ قوت غالب نوعی وہ غذا کہ جو جس جگہ پر انسان زندگی بسر کر رہا ہے وہاں رہنے والے لوگوں کی غالبی غذا کون سی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، ایک ایسے محلے میں رہتا ہے جہاں پہ 100 گھر ہیں، تو ان 100 گھروں میں اگر ہم نے یہ معلوم کرنا ہو کہ قوت غالب نوعی کون سی ہے، ہم دیکھیں گے کہ وہ معمولاً کون سی غذا استعمال کرتے ہیں۔ معمولاً پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو گندم کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، یا دوسرے نمبر پہ چاول زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو عموم مردم، یعنی عام طور پر جو لوگ غذا جس کو معمولاً زیادہ استعمال کرتے ہیں، مثلا آٹا ہو گیا، گندم ہو گئی، چاول ہو گئے، تو اس صورت میں یہ ہے قوت غالب نوعی۔ اب یہاں پہ آ کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ فطرہ کس چیز کے اوپر، کس غذا کے اوپر واجب ہے۔ فقہاء یہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ فطرہ اس مال پہ واجب ہے کہ جو قوت غالب نوعی کے زمرے میں آتا ہے، نہ کہ قوت غالب شخصی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ مثال یعنی کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک شخص سارا سال، فقط ایک شخص سارا سال فاسٹ فوڈ کھاتا ہے اور وہاں پہ رہنے والے لوگ گندم اور چاول زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ جو شخص فاسٹ فوڈ کھانے والا ہے، یہ جو زکوٰۃ فطرہ ادا کرے گا یہ فاسٹ فوڈ کے مطابق نہیں بلکہ گندم یا چاول کے مطابق زکوٰۃ فطرہ ادا کرے گا۔